یہ ایک ایسی قوم تھی جو زمین پر خوشحال تھی، مگر جن کے دلوں سے اللہ کا خوف مٹ چکا تھا۔ بازار روشن تھے، چہرے مسکراتے تھے، لیکن ان کی روح اندھیرے میں ڈوبی ہوئی تھی۔ اس راستے سے منہ موڑ لو، یہ تمہیں صرف جہنم کی طرف لے جائے گا۔ لوط علیہ السلام نے اپنی قوم کو پکارا اور فرمایا، بے شک اللہ سے ڈرو اور اس برائی کو چھوڑ دو، مگر قوم نے سننا ہی نہیں چاہا۔ انہوں نے مذاق اڑایا، تانے دیے اور کہا، کیا تم ہمیں روکنے آئے ہو؟ پھر ایک رات اللہ کے فرشتے انسانی شکل میں لوط علیہ السلام کے گھر آئے۔ لوط علیہ السلام پریشان ہو گئے کیونکہ وہ اپنی قوم کی فطرت کو جانتے تھے۔ جب لوگوں کو مہمانوں کا علم ہوا تو وہ بے حیائی کے ساتھ دوڑ پڑے۔ لوط علیہ السلام نے فرمایا، یہ اندر آ رہے ہیں، یہ میرے مہمان ہیں، اللہ سے ڈرو۔ پیچھے ہٹ جاؤ، اللہ مگر سے ان کے ڈرو، دل پتھر ہو یہ چکے لوگ تھے۔ میرے مہمان ہیں۔ تب فرشتوں نے حقیقت بیان کی کہ ہم اللہ کے بھیجے ہوئے ہیں۔ حکم دیا گیا کہ رات کے آخری حصے میں شہر چھوڑ دو اور پیچھے مڑ کر مت دیکھنا۔ مگر لوط علیہ السلام کی بیوی قوم کے ساتھ رہ گئی اور اس کا انجام بھی انہی کے ساتھ لکھ دیا گیا تھا۔ صبح ہونے سے پہلے عذاب کا وقت آ گیا، زمین کو الٹ دیا گیا اور پوری بستی کو اوپر سے نیچے کر دیا گیا۔ آسمان سے پکی ہوئی مٹی کے پتھروں کی بارش برسائی گئی۔ ہر پتھر اللہ کے حکم سے اپنا نشانہ جانتا تھا۔ جو قوم حق کا انکار کرتی رہی وہ مٹی میں ملا دی گئی۔ لوط علیہ السلام اور ایمان لانے والے اللہ کی حفاظت میں بچا لیے گئے۔ ان کی آنکھوں میں غم تھا مگر دل یقین سے بھرے ہوئے تھے۔ پیچھے صرف تباہی رہ گئی۔ ایک ایسا شہر جو کبھی آباد تھا اب ہمیشہ کے لیے عبرت بن چکا تھا۔ یہ عذاب صرف اسی قوم کے لیے نہیں تھا، یہ ہر اس انسان کے لیے تھا جو اللہ کی حدوں کو توڑتا ہے۔ سفر کرنے والے جب یہاں سے گزرتے تو رک جاتے، خاموشی ان سے بات کرتی اور پتھر گواہی دیتے۔ وہ سمجھ جاتے کہ اللہ کا وعدہ سچا ہے۔ وقت گزرتا گیا مگر نشانی باقی رہی، دھوپ، ہوا اور خاموش کھنڈر۔ ہر دور کے لیے ایک کھلی تنبیہ۔ بے شک اللہ ظلم نہیں کرتا، انسان اپنی نافرمانی کا بوجھ خود اٹھاتے ہیں۔ لوط علیہ السلام نے اپنی زندگی آگے بڑھائی۔ ان کے ساتھ صرف وہی لوگ تھے جو ایمان لائے تھے۔ آگے نیا سفر تھا مگر پیچھے کی عبرت ساتھ تھی۔ اللہ کے نبی صبر اور یقین کے ساتھ چلتے رہے۔ ان کا بھروسہ صرف اللہ پر تھا۔ پیچھے تباہی تھی، آگے امید۔ یہی ہے مومن کا راستہ، گناہ سے دور اور ہدایت کے قریب۔ بے شک اللہ کی رحمت ہمیشہ ایمان والوں کے ساتھ ہوتی ہے، اور یقیناً اس واقعے میں عقل والوں کے لیے بہت بڑی عبرت ہے۔ پیچھے صرف تباہی اور خاموش کھنڈر رہ گئے تھے، مگر یہ منظر ہر ناظر کے دل میں ایک گہری نصیحت چھوڑ گیا۔ جو لوگ ایمان لائے تھے وہ اللہ کی حفاظت میں محفوظ تھے، لیکن وہ بھی اس قیامت کی شدت کو دیکھ کر اپنے رب کی عظمت اور قدرت پر مزید یقین رکھتے تھے۔ لوط نے اپنی قوم کی بربادی کو یاد کرتے ہوئے اپنے پیروکاروں کو نصیحت دی، بے شک اللہ کی رحمت ان کے ساتھ ہے جو اس کی ہدایت پر چلے، اور عذاب ان کے لیے ہے جو اس کے احکام کو توڑی۔ یہ سبق ہر دور کے انسان کے لیے واضح ہے کہ دنیاوی فخر اور سرکشی کا انجام ہمیشہ تلخ ہوتا ہے۔ نئے سفر کے دوران لوط علیہ السلام اور ان کے پیروکار خاموشی اور سکون کے ساتھ آگے بڑھتے رہے۔ ہر قدم پر وہ اپنے رب کی یاد میں مغول تھے، اور ہر نظر پیچھے کے کھنڈر اور باقی رہ جانے والے آثار تباہی کی طرف جاتی جو انہیں ہمیشہ کی نصیحت دیتا۔ یہ بستی جو کبھی آباد اور شاداب تھی اب صحرائی کھنڈرات میں بدل گئی تھی، لیکن اس کی خاموشی میں ایک گہرا پیغام چھپا تھا۔ اللہ کی نافرمانی کا انجام شدید اور یقینی ہے۔ ہر دیوار، ہر پتھر، ہر راہگزر اس سبق کی گواہی دیتا تھا۔ لوط علیہ السلام اور ان کے مومنین کے دل میں یقین اور خوف کے ساتھ ساتھ امید بھی تھی۔ امید اس بات کی کہ اللہ کی رہنمائی ہمیشہ ان کے ساتھ ہے، اور کوئی بھی انسان جو اپنی زندگی کو سچائی اور ایمان کے مطابق ڈھالے اللہ اسے کبھی تنہا نہیں چھوڑے گا۔ یہ قصہ آج بھی ہر عقل مند کے لیے عبرت ہے۔ یہ ہمیں یاد دلاتا ہے کہ دنیاوی آسائش، سرکشی اور بے حیائی فریب ہے، اور اللہ کی ہدایت پر چلنا حقیقی فلاح کا راستہ ہے۔ یہ سبق ہر نسل کے لیے روشن چراغ ہے۔ جس نے اس سے سبق سیکھا اس نے اپنی زندگی میں رہنمائی اور سکون پایا، اور جو اس کو نظر انداز کرے وہ اپنے انجام کو دیکھ کر پچھتائے گا۔ لہٰذا ہر انسان کے لیے نصیحت یہی ہے کہ اللہ کے احکام پر عمل کرے، گناہوں سے دور رہے، اور ہر حال میں ایمان اور خشیت کے ساتھ زندگی گزارے، کیونکہ یہی انسانیت کا اصل مقصد ہے، اور یہی وہ راستہ ہے جو ہر دور کے انسان کو حقیقی سکون
اور کامیابی عطا کرتا ہے۔